بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے ہفتے ربیع الاول کی 9 تاریخ 1448 ہجری اور اتوار کا دن ہے۔ وہ اتوار کا دن جو آپ کی تقدیریں بدلنے والا ہے، وہ اتوار کا دن جو آپ کی تمام حاجتیں آج کے دن پوری کرنے والا ہے، وہ اتوار کا دن جس میں آپ کی تمام دعائیں قبول ہونے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ ہاتھ جب بھی اٹھاؤں میں دعا کے لیے، اے میرے پیارے اللہ، ہاتھ جب بھی اٹھاؤں میں دعا کے لیے، لاج رکھنا میرے خدا اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر اس دعا کو سننے والے پر اپنی رحمتوں کا سایہ، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرتا رہے سدا کے لیے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی یا حیو یا قیوم ہے۔ تجھے تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب کے اس ماہ ربیع الاول کا واسطہ، میری آج کی اس دعا کو قبول فرما لے۔ آج کے اس مہینے کی برکت سے میری تمام حاجتیں پوری فرما دے، میری تمام تقدیریں بدل دے، میری زندگی بدل دے، میرا نصیب بدل دے، میری اس مراد کو پوری فرما لے جو میرے دل میں ہے۔ اے اللہ میری تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جس کے گھر میں جتنی بھی تنگی ہے، اس دعا کی برکت سے اس کے گھر میں کشادہ رزق عطا فرما دے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس بابرکت مہینے کے صدقے، اس 9 ربیع الاول اتوار کے دن کے صدقے اس کا قرضہ عطا فرما دے، اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ جو بیماریوں میں ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ تو بغیر دوائی کی شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ آج اپنے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اس ماہ ربیع الاول کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ سے جوڑ دے۔ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں پورا فرما دے، ان کے کام میں آسانیاں فرما دے۔ اللہ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تجھے پیارے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کی برکت سے آج کی اس دعا میں اپنی رحمت، اپنی برکت نازل فرما دے۔ اللہ آج اپنے فرشتوں کو کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ہماری دین اور دنیا دونوں جہان میں ہمیں سرخرو فرما دے۔ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ اس اتوار کے دن کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ سب کی پریشانیوں کو آج خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ یہ تو خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، یہ تو تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اس مہینے میں ہم سب کو وہ خوشیاں عطا فرما دے جن کے انتظار میں ہم سالوں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اگر تو ہماری دعائیں نہیں سنے گا تو پھر کب سنے گا؟ اللہ تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ تو ہماری فریادوں کو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ہم تیرے کمزور بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس بابرکت ربیع الاول کے مہینے میں ہماری تمام گناہوں، کوتاہیوں، پریشانیوں، تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، اپنے ان گندے ہاتھوں کے ساتھ، ان گندے کپڑوں کے ساتھ اللہ تیرے حضور حاضر ہیں، ہاتھ پھیلائے، جولیاں پھیلائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ اگر تو آج ہماری دعائیں نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ کون ہمارا رب ہے؟ ہم کس کے در پر جائیں؟ کس کے سامنے اپنی مغفرت کی فریاد کریں؟ کس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر التجا کریں؟ اللہ تو دعا مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہم تو روزانہ اس وظیفہ ریل چینل پر تیری امت مسلمہ کے لیے، تمام بہن بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ اگر تو ہماری فریادوں کو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ یہ دیکھ تیرے امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر کہاں سے اس دعا میں شامل ہے۔ اللہ اگر تو ان کی فریادیں نہیں سنے گا تو پھر یہ کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کس امید کے ساتھ اس وظیفہ ریل چینل پر آ کر دعا سنیں گے؟ اللہ اگر تو ان کی فریادیں نہیں سنے گا تو پھر یہ کیسے اس دعا میں شامل ہو کر تجھ سے مانگیں گے؟ اے اللہ آج کی اس دعا کو پورا ہونے سے پہلے ان کی تمام حاجتوں پر ان کا حکم فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے بڑی آس اور امید کے ساتھ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے اللہ کون کہاں سے شامل ہے یہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ کون کس ملک سے شامل ہے یہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ تو ان کے سب کے گھروں کے ایڈریس بھی جانتا ہے، تو ان کے رکے ہوئے معاملات کو بھی جانتا ہے، تو ان کی پریشانیوں
پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، تو ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ جو ان سے جانے انجانے میں ہوگے تو ان سب کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ یہ برکتوں رحمتوں خوشیوں والا مہینہ ہے، معاف کر دے اللہ، سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، آج سب کو جنت سے آزاد فرما دے۔ جو تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے آج کی اس دعا میں شامل ہیں، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جس نے بھی آج توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سب کی توبہ قبول فرما لے، سب کے دلوں کو پاک کر دے، سب کی نیتوں کو درست فرما دے۔ اے اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اس دعا میں شامل ہونے والے کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو شخص جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اس سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سب کے دلوں میں سے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ اس وقت جو غم میں ہے، اللہ اس کے غم کو خوشیوں میں بدل دے، جو پریشان حال ہے اسے سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ جو رو رہا ہے اس کے آنسوؤں کو اپنی رحمت کا سبب بنا دے۔ اے اللہ جو تنہا ہے اسے اپنا قرب عطا فرما دے، جو بے سہارا ہے اس کا تو سہارا بن جا۔ اے اللہ جس کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، اے اللہ روزانہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس وظیفہ ریل چینل پر آ کر ہر دعا میں شامل ہو کر تیری بارگاہ میں آمین 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 بولتا ہے، اے اللہ آج اس کی آمین قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی وہ دعا بھی قبول فرما جو وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، اے اللہ وہ الفاظ بھی قبول فرما جو وہ نہیں مانگ سکتا، اے اللہ وہ خواہش بھی قبول فرما جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، اے اللہ وہ خواہش بھی قبول فرما جو اس کے دل میں ہے، اے اللہ اس کی تمام تکلیفوں کو دور فرما۔ آج کی اس دعا کی برکت سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اے اللہ اس کے دل کو سکون مل جائے۔ اے اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، جس کے گھر میں جو بھی بیماری ہے شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل اور عاجلہ شفا عطا فرما، جس کے گھر میں تکلیف ہے اسے دور فرما، جس کے گھر والے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ایسا رزق عطا کر جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ جاؤں۔ اے اللہ اگلی بار جب بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ آنسو خوشی کے ہوں۔ اے ڈوبتے ہوئوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے مولا تیرے گناہ گار، تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں مولا ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم نے بڑی خطائیں کی، ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اے اللہ یہ گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، اے اللہ تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں، اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو پھر کس سے کہیں۔ مولا تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے آج تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تمام مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ بھی کیے اور چھپ کر کیے، یا اللہ جب سے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے، یا اللہ مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے، یا اللہ مجھے تیرے گھر خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے، یہ نیکیاں کرنے میں جو ہم سستی کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ایسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، اے اللہ انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے جس بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہیں ایسا بنا دے کہ رات کو دوائی کھائے بغیر سو سکیں، یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے تمام مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ جو اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، یا اللہ تیری محتاج ہیں، اے اللہ انہیں پیارے
حبیب کا واسطہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے۔ یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ یا اللہ جو قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، یا اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے، یا اللہ جو اولاد کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مالک روٹھے ہوں کو ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یا اللہ ان کو آپس میں منا دے۔ یا اللہ جو بچھڑ گئے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جن کے رشتے ہو گئے ہیں مولا ان کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے۔ حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ روضہ رسول کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ آب زمزم پینا نصیب فرما دے۔ جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے۔ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ یہ مقدس سفر ہمارا مقدر فرما دے۔ اے رب کریم ہم ہر سال حج اور عمرے پر جائیں۔ رب کریم ہمارے نامہ اعمال میں ہر سال زیارت لکھ دے۔ اے رب کریم ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو، اولاد کی، دین کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں بد نظری سے بچا لے۔ یا اللہ شیطان کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ لوگوں کے جادو ٹونے برے اسباب سے بچا لے۔ یا اللہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے۔ یا اللہ زلزلوں، طوفان اور وائرسز جیسی جو بیماریاں ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سب سے بچا لے۔ اے میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے جو دعا کے لیے کہا، یا اللہ جس بھی مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، یا میری جس بہن نے مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان سب کی تمام وہ دعائیں قبول فرما لے جس کے لیے وہ بے چین و قرار ہیں۔ یا اللہ ان کے گناہوں کے جس بھی گناہ کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہی مولا ہے، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ تو خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود مہلت دی ہوئی ہے۔ یا اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے۔ یا اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ جب چاہے تو ہماری یہ زندگی ہم سے لے لے۔ یا اللہ یہ تو تیری امانت ہے۔ یا اللہ ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ جب چاہے تو جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو نے اتنے لوگوں کو نوازا، یا اللہ مجھے بھی بے حساب رزق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی بے حساب حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ مجھے میرے گھر والوں سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں ہمارے گھر میں نازل فرما۔ اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کر دیے، ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی جانے انجانے میں جو بھی گناہ کر دیے، جس کسی کی بھی ہم سے جانے انجانے میں دل آزاریاں ہو گئی، یا اللہ ہم ان سب کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی معافی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں کس سے کہوں گا، میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے۔ یا اللہ کریم اللہ اگر ہم تیرے دربار میں حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کس کے دربار میں جائیں گے؟ یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا کر کہ میں تیری راہ میں دے سکوں، تیرے غریب بندوں کی مدد کر سکوں، تیری راہ میں خرچ کر سکوں، اپنے زندگی کے تمام معاملات کو حل کر سکوں۔ یا اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق
توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے، یا اللہ مجھے نیکیوں کرنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، یا اللہ آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے صدقہ خیرات دینے والا بنا دے، یا اللہ مجھے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما دے، یا اللہ اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما دے جو رات کو اٹھ کر تیرے لیے عبادت کرتے ہیں، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا مجھے نہیں پتا کہ میری کون سی سانس آخری ہو، یا اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا میری یہ دعا بھی آخری ہو، یا اللہ میں روز رو رو کر گڑ گڑا کر تیرے سامنے ان سب بہن بھائیوں کے لیے جو اس دعا میں شامل ہیں، ان سب کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تجھے حبیب کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضرت علی کا واسطہ، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا واسطہ، تجھے بی بی پاک دامن کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے اولیاء کرام صحابہ کرام جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، تجھے ان سب کا واسطہ، یا اللہ تجھے روضہ رسول کا واسطہ، گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ، خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، یا اللہ جو جنت البقیع میں تیرے نیک بندے دفن ہیں، یا اللہ تجھے ان سب نیک بندوں کا واسطہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال، یا اللہ میری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ میری وہ دعائیں قبول فرما جو میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، یا اللہ میرے دل کے ہر حال سے تو واقف ہے، یا اللہ میرے دل کے ہر عالم سے تو واقف ہے، یا اللہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، یا اللہ یہ تیرے ہی حکم سے ہے، یا اللہ یہ دماغ بھی تو نے ہی بنایا ہے، یہ زبان بھی تو نے ہی بنائی ہے، یا اللہ اس میں جو بھی چلتا ہے اس میں آنے سے پہلے تجھے علم ہوتا ہے، یا اللہ تجھے بہتر پتہ ہے کہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے، یا اللہ میں جو بھی تجھ سے طلب کر رہا ہوں، جو بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے وہ عطا کر، اے اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، یا اللہ ہم تو مٹی ہیں، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہم نے ایک دن تیرے پاس لوٹ جانا ہے، یا اللہ ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے ہماری اس زندگی کو نیک اعمال کرنے والی زندگی بنا دے، ہماری زندگی میں تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں تیرے سوا اور کس کے دربار میں حاضر ہو کر التجا کروں؟ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھی ہی نہیں جاتی ہم سے نماز، یا اللہ میں کہتا ہوں تجھ سے محبت ہو تو پھر چھوڑی نہیں جاتی نماز، یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما دے، یا اللہ میری دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ میرے خال پر رحم فرما دے، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں تیرے سوا اور کس کے دربار میں جا کے التجا کروں؟ یا اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میرا سفر آخرت آسان کر دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، پیارے اللہ ہم سب کی حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، ہماری چھوٹی بڑی تمام جانے انجانے میں جتنی بھی ہم سے غلطیاں ہو گئیں اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک جو لوگ اس وقت یہ دعا سن رہے ہیں، اے اللہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر تیرا نام لے رہے ہیں، اے اللہ پاک سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک جو اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہا ہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے یا سننے والے کی تمام حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس کی تمام دلی مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ پاک ہماری تقدیروں کے تمام اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ ایمان جو کبھی کمزور نہ ہو، اے اللہ پاک ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ ہماری
زندگیوں سے پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تیری امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی آ کر یہ وظیفہ ریل چینل پر دعا سنتی ہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا کا واسطہ ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بھی اس دعا میں جہاں جہاں سے بھی آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں پر کون کا حکم فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ایران کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ غزہ کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایران کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کشمیر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ پاک ان سب وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جنگ اور خوف ہے، اے اللہ پاک ان کے گھروں میں امن عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہماری امت کو دوبارہ اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ لاچار ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو کینسر، دل کے مریض اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان لوگوں کو خاص طور پہ صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اے اللہ پاک ان پر اپنا خاص کرم نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت مند اور لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے، انہیں حلال روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں، ان کے لیے نوکری کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو لوگ کاروبار میں نقصان اٹھا چکے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار کو دوبارہ سے عروج عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے ہوئے ہوئے نقصان کو نفع میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بچے نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو نمایاں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے امتحانات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ انہیں نفع والا علم عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جن بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، ان کی مشکلات آسان فرما دے۔ اے اللہ انہیں نیک اور صالح شریک حیات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر گھر میں محبت اور سکون عطا فرما دے۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ جن کے ہاں قرضے کے اسباب نہیں بن رہے، اے اللہ ان کا قرضہ اتارنے میں ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی مشکلات آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں سے غم اور دکھ کو دور فرما دے۔ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارا سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارا جب آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کری۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت فرمائی۔ اے اللہ پاک ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دیں۔ اے اللہ پاک ہماری قبر کے اندھیرے میں روشنی عطا فرمائی۔ اے اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائی۔ اے اللہ ہم سب